Plantar salawat. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حد محدودا وأمدا ممدودا الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد وصاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد Plantar salawat. عزیزان گرامی، ہم نے کل اپنی گفتگو کا آغاز اہل تشیع کی مزاحمت کے عنوان سے کیا۔ یہ مقدس مزاحمت جو قسط اور عدل کے نفاذ کے لیے ہے، جو ظلم کے ہاتھ کو روکنے کے لیے ہے، یہ در حقیقت اہل بیت کا راستہ ہے۔ وہ اہل بیت کا راستہ جس کے ذریعے سے انہوں نے عدالت اور انصاف کو وقار انسانی کے لیے لازم بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور یہ ساری فلسفی قرآن کی فلسفی ہے۔ تمام انبیاء انسان کے وقار کے تحفظ اور قسط اور عدل کے نفاذ کے لیے ہی بھیجے گئے۔ لہٰذا اگر اس سے ڈیویشن ہوتی ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی منشا اور اس کے کلام اور اس کی مرضی کی مخالفت ہو۔ لہٰذا جو مقدس مزاحمت کا تصور ہے اہل تشیع میں، وہ مزاحمت نہیں جو مال کی منفعت میں ہو، وہ مزاحمت نہیں جو اقتدار کی لالچ میں ہو، وہ مزاحمت نہیں جو کسی دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے ہو، بلکہ وہ مزاحمت جو قسط اور عدل کے نفاذ سے۔ اب تشیع، شیعت، یہ ایک بہت بڑی ٹرمینالوجی ہے، اور جیسے کہ میں نے کل کی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس وقت ساری دنیا کا فوکس اس ٹرمینالوجی پر ہے، اس نام پر ہے۔ یہ کیا ہے تشیع؟ یہ کیا ہے شیعت؟ شیعہ کا مطلب ہے کسی کا پیروکار، کسی کا حمایتی، کسی کے گروہ سے تعلق رکھنے والے۔ اور عربی لغت میں یہ لفظ شیع اس کی جڑ ہے، اور شیع سے شیعت اور شیع سے تشیع، یعنی کسی کی ایسی اتباع کرنا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کی ایسی پیروی کرنا کہ اس کے قدم بقدم نشان پر ہی مسلسل آگے بڑھتے چلے جانا۔ قرآن کریم نے اس لفظ شیعہ کو اپنے پیغمبروں کے معاملات اور واقعات میں استعمال کیا۔ جناب ابراہیم کو جناب نوح کا شیعہ قرار دیا۔ سورہ والصفات میں ارشاد ہوا سلام علی نوح فی العالمین وکذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقناہم فی الآخرین وانہ من شیعتہ لابراہیم۔ سلام ہمارا نوح پر، وہ ہمارے صاحب احسان بندے تھے۔ انہو من عبادنا المؤمنین، وہ صاحب ایمان اب تھا۔ ثم اغرقنا فی الآخرین، اور اس کے مخالفوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ وانہ من شیعتنا لابراہیم، اور ابراہیم نوح کے شیعہ تھے، یعنی ابراہیم اور نوح کا راستہ ایک تھا، ان کی آئیڈیالوجی ایک تھی۔ ابراہیم نوح کے راستے پر چل رہے تھے، ابراہیم نوح کے حمایتی تھے، ابراہیم نوح کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح سورہ قصص میں جناب موسیٰ کے واقعات کو جب بیان کیا تو وہاں پر بھی موسیٰ کے پیروکاروں کو موسیٰ کا شیعہ کہہ کر قرآن مجید نے یاد کیا۔ وَمِن دَخَلَهُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَمِن دَخَلَهُ إِلَىٰ حِينٍ فَزَّلَهُ مِنْ أَهْلِهَا غَفْلَهُ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ وَالَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَاكَزَهُ مُوسَىٰ وَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ جب رات کے وقت موسیٰ شہر میں داخل ہوئے، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ إِلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا، جب سارے لوگ غفلت کی نیند میں ڈوبے ہوئے تھے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو موسیٰ نے کیا دیکھا کہ دو مرد آپس میں لڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک طاقتور ہے اور وہ کمزور کو اس بات پر زور دے رہا ہے کہ وہ اس کے لیے بیگار کا کام انجام دے، یعنی کہ وہ اس کے لیے ظلم کر رہا ہے۔ ہاذا من شیعتہ وہذا من عدوہ، ایک اس میں سے جو کمزور تھا وہ موسیٰ کا شیعہ تھا، اور جو ظالم تھا وہ اس کا دشمن تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جیسے ہی موسیٰ کو دیکھا تو ان کے شیعہ نے ان پر استغاثہ کیا اور آواز دی، موسیٰ میری مدد کر۔
والذی من عدو یہی، دوسری طرف ان کا عدو بھی تھا. پہلے تو موسیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ظلم سے باز آ جاؤ، لیکن وہ ظلم سے باز آنے کو تیار نہیں تھا. فَوَقَذَهُ موسیٰ جلال میں آئے، اسے دھونسا رسید کیا. وَقَذَهُ عَلَيْهِ، اور ان کے شیعہ کا دشمن جو ہے وہ ہلاک ہو گیا. تو یہاں پر تشیع یا شیعت ان لوگوں کے لیے، اس گروہ کے لیے استعمال ہوئی جو موسیٰ کے حمایتی، ان کے پیروکار اور ان کے ساتھ آئیڈیالوجیکل الائنمنٹ رکھتے تھے. تو تشیع اور شیعت کا لفظ قرآن مجید میں جہاں جہاں استعمال ہوا وہاں پیروکاری اور حمایتی کے ساتھ ساتھ آئیڈیالوجیکل الائنمنٹ کی گفتگو کی گئی کہ ان کا طریقہ اور ان کا پاتھ ایک جیسا تھا. ہسٹوریکلی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بعد کے ادوار میں یہ تشیع کا لفظ اور شیعت کا لفظ خصوصاً جناب علی مرتضیٰ کے پیروکاروں کے لیے استعمال ہوا، اور یہ دور نبوی میں یہ لفظ رائج ہو چکا تھا. علامہ سیوطی نے جو بہت بڑے مورخ، مفسر، عالم برادران اہل سنت کے بہت بڑا نام علامہ سیوطی کا، انہوں نے تفسیر در منصور میں سورہ بینہ کی 7ویں آیت کی تفسیر میں لکھا، اور وہ 7ویں آیت کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ. وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے وہ خیر البریہ، مخلوق میں سب سے بہتر ہیں. وہ کون سا ایمان ہے اور کون سا عمل صالح ہے جو مخلوق میں آپ کو ایگزالٹڈ پوزیشن پر لانچ کر دے. اس تفسیر میں آیت کی 7ویں آیت کی تفسیر میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے وہ جملے اور آپ کی وہ حدیث کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا الذی نفسی بیدہ انا ھذا ومن شیعتہ لہم الفائزون یوم القیامہ. پیغمبر نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا الذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ھذا ومن شیعتہ، یہ شخص. اب وہ شخص کون ہے؟ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ وہ اشارہ پیغمبر کا جناب علی مرتضیٰ کی طرف. یہ مولا کائنات کی عظمت میں بلند تر صلوات. ھذا ومن شیعتہ لہم الفائزون یوم القیامہ، یہ اور اس کے پیروکار اور شیعہ لہم الفائزون یوم القیامہ، روز قیامت اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے. کیا بات، انشاءاللہ. ابن حجر مکی یہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے برادران اہل سنت، جنہوں نے صواعق محرقہ لکھی. اور صواعق محرقہ کا مطلب کیا ہے؟ گرتی ہوئی بجلیاں. یعنی انہوں نے رد عقائد شیعہ میں ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب کا مقصد تھا کہ میں ان پر بجلیاں گراؤں، عقائد شیعہ پر بجلیاں گراؤں. وہاں پر ابن حجر مکی پیغمبر کی 2 حدیثیں کوٹ کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی تمہارے شیعہ اور ان کے پیروکار روز حشر نجات پانے والا گروہ ہوں گے. صواعق محرقہ. اور اس کے بعد دوسری حدیث بھی بیان کی، پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے علی تم اور تمہارے شیعہ روز حشر مجھ سے اس طرح ملاقات کریں گے
کہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے اور وہ میرے حوض سے سیراب ہو رہے ہیں، اور تمہارے دشمن اس طرح ہوں گے کہ عذاب کے شکنجوں میں ہوں گے اور پیاس سے بدحال ہوں گے۔ اس کے بعد بڑے بڑے نام مورخین میں، مفسرین میں، علماء میں، ابن جوزی، سیوطی، قندوزی، ابن عبد الحدید، یعقوبی، پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ شخص، اور اشارہ کیا جناب علی ابن ابی طالب کی طرف، یہ شخص اور اس کے شیعہ فلاح پانے والا گروہ۔ اب عزیزان گرامی، یہ تو میں نے آپ کے سامنے تشیع کی پریلیمنری گفتگو کر دی، لیکن اب یہاں پر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ تشیع اور شیعت کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے بھی خود اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرائی، اور پیغمبر نے فرمایا خدا نے مجھے حکم دیا 4 افراد سے محبت کروں، علی، سلمان، ابو ذر اور مقداد، اور اس کے بعد وہ گروہ جناب علی مرتضیٰ کے حمایتیوں اور ہمدردوں کا، جو سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار یاسر، عبداللہ ابن مسعود، ابو ایوب انصاری اور ان جیسے بہت سارے اصحاب پر مشتمل تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں انہیں شیعہ نے علی کے نام سے یاد کیا جانے لگا، یعنی یہ گروہ وجود میں آ چکا تھا۔ وہ لوگ جو علی کے حمایتی تھے، علی کے ساتھ الائنمنٹ رکھتے تھے، علی کے ساتھ محبت کا ایک رشتہ استوار کر چکے تھے، انہیں کہا گیا شیعان علی۔ ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون میں لکھا کہ تشیع اور شیعت تاریخ میں ان لوگوں کا عنوان ٹھہرا جو جناب علی مرتضیٰ کی حمایت اور محبت میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑتے، اور شیعہ ریفرنسز میں تشیع اس گروہ کو کہا جاتا ہے جو جناب علی مرتضیٰ کی امامت اور اس کے بعد ان کی اولاد میں سے 11 ائمہ اور اوصیاء کو اپنا قائد مانتے ہیں اور ان کے راستے پر چلنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ اور شیخ علامہ کلینی نے اس کو انفورس کیا اس حدیث سے پیغمبر کی، ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ۔ تشیع وہ گروہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر اسے زندگی میں اپنے امام کی معرفت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ عزیزان گرامی، خود جناب علی مرتضیٰ نے اپنے حمایتیوں اور اپنے پیروکاروں کی شناخت کرائی۔ شیخ مفید کتاب الجمل میں لکھتے ہیں کہ جب آپ کو یہ خبر ملی کہ طلحہ اور زبیر نے بصرے میں آپ کے شیعوں کو قتل کیا تو آپ نے پروردگار کی بارگاہ میں بددعا کی اور کہا کہ پروردگار، انہوں نے میرے شیعوں کو قتل کیا، تو انہیں قتل کر۔ دونوں جمل سے زندہ واپس نہیں آئے۔ کیا بات۔ جناب علی مرتضیٰ اسی کتاب الجمل میں شیخ مفید لکھتے ہیں کہ اصحاب جمل نے یہ آپس میں مکالمہ کیا کہ جب ہم بصرے پہنچیں گے تو عثمان بن حنیف علی کے گورنر کو معزول کر دیں گے اور ان کے شیعوں کو قتل کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تشیع اس راہ تک پہنچتے پہنچتے ایک مضبوط آئیڈینٹی بن چکی تھی۔
عزیزان گرامی، تشیع اور شیعہ ریفرنسز میں جو لوگ اپنے آپ کو جناب علی مرتضیٰ کی قیادت میں الائن کرتے ہیں، ان کے پاس مضبوط ریفرنسز ہیں۔ دیکھیے، دو قسم کی کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری تشیع کے لیے کہتی ہے کہ وہ سقیفہ کے بعد بنا، وجود میں آئی تشیع۔ ایک کیٹیگری یہ کہتی ہے کہ جناب علی کی خلافت کے دور میں تشیع بڑھی۔ ایک کیٹیگری یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور عاشور کے واقعے کے بعد تشیع وجود میں آیا۔ لیکن اہل تشیع کا جو مکالمہ ہے اس کے بارے میں ذرا مختلف ہے۔ اور اہل تشیع جو اپنی تاریخ کو کریدتے ہیں تو وہ نہ سقیفہ سے کریدتے ہیں، نہ جمل و صفین سے، نہ کربلا سے، بلکہ ان کے پاس علی کی قیادت اور امامت کے سب سے مضبوط 4 ریفرنسز ہیں۔ پہلا ریفرنس جسے اہل تشیع استعمال کرتے ہیں علی کی قیادت کے لیے، بعد پیغمبر اہل تشیع جناب علی مرتضیٰ سے افضل کسی کو نہیں سمجھتے۔ بعد پیغمبر اسلام اہل تشیع کے نزدیک علی مرتضیٰ سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اب پہلا ریفرنس ان کے پاس جو ہے وہ دعوت ذوالشیرہ۔ مجھے دعوت ذوالشیرہ پہ بات نہیں کرنی، لیکن اہل تشیع کے پاس مضبوط ریفرنس یہ ہے کہ جب پیغمبر نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھوایا، تو سب سے پہلے جس نے اس پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی وہ علی ابن ابی طالب۔ ڈاکٹر علی شریعتی کہتا ہے کہ ذوالشیرہ کے وقت پہ علی کی عمر ہے 10 سال۔ 10 سال اس وقت پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا، کون ہے جس کار رسالت میں میرا مددگار ہوگا؟ علی نے اپنا ننھا سا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ پہ رکھ دیا، اور اس کے بعد 53 سال حسین کی عاشور 1 روز کی ہے، علی کی عاشور 53 برس کی ہے۔ 53 برس تک جناب علی مرتضیٰ نے اس وعدے کو وفا کر دیا کہ میں آپ کا شریک کار رسالت ہوں، اور پیغمبر نے اسی موقع کے اوپر جناب علی مرتضیٰ کے منہ کو مجمع کی طرف پلٹا اور ارشاد فرمایا ھذا ولی و وصی، یہ میرا ولی بھی ہے میرا وصی۔ تو ہم نے اس روز سے اس ولی اور وصی کی محبت کو پکڑ لیا۔ آپ یہ کہیں کہ تشیع تاریخ کے ادوار میں پیدا ہوئی، تشیع تو روز ذوالشیرہ پیدا ہو چکی تھی۔ دوسرا ریفرنسز مضبوط ترین اہل تشیع استعمال کرتے ہیں، وہ ٹریڈیشن آف انڈیئرمنٹ ہے، حدیث منزلت۔ جب پیغمبر علیہ السلام تبوک کے لیے تشریف لے گئے اور منافقین کا ٹولہ نہیں چاہتا تھا کہ تبوک کے لیے جائیں، وہ پیغمبر کے قتل کی سازشیں کر رہے تھے، نظام کو تفسیر ترویج کرنا چاہتے تھے۔ مسجد زرار بھی انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ پیغمبر لے کے چلے لوگوں کو، لیکن جناب علی مرتضیٰ کو چھوڑ دیا۔
مدینے پر اپنا نائب بنا کر چھوڑ دیا۔ جناب علی مرتضیٰ کو یہ بات لوگوں کے تانوں سے اچھی نہیں لگی جب آپ نے سنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر علی سے تنگ آ چکے ہیں، علی ایک بوجھ بن گئے ہیں، لہٰذا آج علی کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پیغمبر کے سواری کے پیچھے جناب علی مرتضیٰ دوڑتے دوڑتے پہنچے اور پوچھا کیا یہ معاملہ جو لوگ بیان کر رہے ہیں ایسا ہی ہے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے سینے سے لگا کر علی کو کہا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ یا علی انت منی بے منزلتا ہارون من موسیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فقط فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر فہذا علی مولا نعرہ حیدری 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 نعرہ حیدری مولا کائنات کی شان میں بلند تر صلوات۔ ہارون کی جو منزلت ہے موسیٰ کے ساتھ، جناب علی مرتضیٰ کو ٹریڈیشن آف انڈیئرمنٹ، حدیث منزلت، اللہ اکبر۔ تو جو موسیٰ کو مانتا ہے اور موسیٰ کی راہ پہ چلتا ہے وہ ہارون کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو جو محمد کی راہ پر چلتا ہے تو وہ محمد کو نہیں چھوڑ سکتا تو علی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو تشیع کب وجود میں آئی؟ جب پیغمبر نے حدیث منزلت بیان کیا کی۔ بات ہے۔ تیسرا ریفرنس اہل تشیع جو بہت اسٹرانگ دیتے ہیں وہ واقعہ غدیر۔ مجھے غدیر نہیں پڑھنی، پیغمبر علیہ السلام نے غدیر کے مقام کو کیوں چنا؟ میرا پوائنٹ یہ ہے بھائی خطبت حجۃ الوداع بھی تو دیا نا پیغمبر نے، کتنا طویل خطبہ ہے، اتنا بڑا مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے، پھر اتنے مسلمان، اتنا صاحبان علم، مجھے اس خطبے کے 4 لفظ کوئی سنا دے۔ اتنا طویل خطبہ تھا، خطبہ حجۃ الوداع، خطبہ حجۃ الوداع۔ یاد کسی کو نہیں ہے خطبہ حجۃ الوداع؟ پیغمبر علیہ السلام نے آخری پیغامات میں سے سارے پیغام پہنچا دیے، ایک پیغام کو روک لیا تاکہ ساری باتوں میں سے کچھ یاد رہے گا، کچھ یاد نہیں رہے گا، لیکن جو آخری بات ہوگی اور ایک ہوگی۔ کیا بات ہے۔ بھائی کوئی آپ سے 100 باتیں کہے، آپ نے 10 یاد رکھ لی، کوئی 10 کہے آپ نے 1 یاد رکھ لی، لیکن اگر کہے ہی کوئی ایک، کیا بات ہے، کیا بات۔ وہ چھوڑا مجمع آپ نے، حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، غدیر خم پر دوبارہ روک لیا، اور کتنی لمبی بات ہی نہیں کی، فقط ایک جملے میں سارے مجمع کو آپ نے قیامت تک کا پیغام دے دیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، محمد مولا ہیں، ہم محمد کے حمایتی اور پیروکار ہیں، ہم ان کے ساتھ الائنڈ ہیں، ہم ان کا گروہ ہیں، ان کے حمایتی ہیں۔ اب محمد کہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو اب بتائیے کہ میں کس کی حمایت کروں، میں کس کی پیروی کروں، میں کس کا تشیع اختیار کروں؟ یہ تیسرا اسٹرانگ ریفرنس ہے اہل تشیع کے پاس۔ تو تشیع اس روز دوبارہ زندہ ہوئی، سبحان اللہ۔ بہتوں کے چہرے بجھ گئے تھے، بہتوں کے چہرے کھل گئے، کیا بات ہے۔ روز غدیر۔ اور اسی غدیر کے روز آخری چوتھا جو پلر، چوتھا جو ریفرنس ہے اہل تشیع کے پاس، اسے بھی بیان کر دیں، حدیث ثقلین۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 مضبوط ترین ریفرنسز ہیں جسے نہ تاریخ جھٹلا سکتی ہے، نہ مفسر جھٹلا سکتا ہے، نہ دشمن جھٹلا سکتا ہے، لہٰذا دوست کا دل باغ باغ ہوتا۔ کیا بات۔ حدیث ثقلین ارشاد فرمائی پیغمبر نے، نی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و ترتی،
میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب ہے اور میری اطاعت، جو ان سے تمسک رکھے گا وہ نجات کے راستے پر، کیا بات ہے، ٹھیک ہے، اور جو انہیں چھوڑ دے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ کون غرق ہونا پسند کرتا ہے اور کون نجات پانا پسند کرتا ہے؟ جو اطرت آل محمد کے ساتھ جڑ گیا اس نے نجات کا سودا کر لیا، اور جو اطرت کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گیا اس نے عذاب کا سودا کر لیا۔ تو تشیع نے فلاح کا سودا کیا، عذاب کو دور کیا، اور اس کشتی میں سوار ہوئے جو کشتی آل محمد۔ سبحان اللہ، یہ ہے تشیع کی شناخت۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی شناخت، لیکن تشیع نے تاریخ میں ارتقاء کا سفر بھی طے کیا۔ یا آج جو تشیع اس مقام پر پہنچی اور ساری دنیا نے دیکھا، کل ہم نے ریزسٹنس کے اوپر بات کی ہے، مزاحمت پر بات کی ہے، ہماری مزاحمت مقدس مزاحمت ہے، ہولی ریزسٹنس ہے، ساری دنیا نے تماشا دیکھا۔ ایئر فورس جن کے پاس نہیں ہے، 5واں 6واں 7واں 8واں بحری بیڑا جن کے پاس نہیں ہے، انہوں نے ان ساروں کو وہ دھول چٹائی۔ کیا بات ہے، تشیع کے ارتقاء کا سفر، تشیع کا پہلا منزل ارتقاء کی اور ایولیوشن کی وہ ہے سقیفہ۔ بے شک بے شک، جب قیادت اور امامت علی ابن ابی طالب کے ہاتھ سے چھین کر بے شک، لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے اجماع امت کر لیا، صحیح، تو اگر اس وقت تشیع نہیں تھی تو پھر ناراضگیاں کس بات کی تھی؟ کیا بات ہے، بابا عجیب بات ہے، بھائی ناراضگیوں کی دراڑ تو سقیفہ سے پڑ چکی تھی نا۔ سعد بن عبادہ پٹے، اس کے بعد قتل ہوئے، پھر بہت سارے لوگ مجروح کیے گئے، گھسیٹ گھسیٹ کر لائے گئے، کوڑوں سے مارے گئے، یہ سب کیا ہوا؟ اگر تشیع نہیں تھی تو یہ کون لوگ تھے جنہیں اتنی ناراضگی ہو گئی تھی؟ کیا بات ہے، سقیفہ میں ایک گروہ کا ناراض ہونا اس بات کی علامت ہے کہ تشیع سقیفہ تک بہت مضبوط گروہ تھا، جس نے اس سازش کو قبول نہیں کیا جو سقیفہ بنی سادہ میں برپا کی گئی۔ تشیع ایوالو ہو رہی۔ دوسرا ایولیوشن کا پیریڈ آتا ہے تشیع کا، خلافت علی، 656 سے 661 ہجری عیسوی تک جناب علی مرزا کی 4.5 سال کی خلافت۔ اس میں 3 گروہ سامنے آئے علی کے، ناقصین، عہد کو توڑنے والے، صاحبان جمل، جو بیعت کر کے توڑ کے نکلے۔ دوسرا گروہ قاسطین، قسط اور عدل کا دشمن اور ظلم کے جھنڈوں کو گاڑنے والا، جو صفین میں ڈٹ کر آیا علی کے مقابلے کے اوپر۔ اور تیسرا مارقین، جاہل عوام، جو ایسے نکل گئے دین سے جیسے تیر سے کمان سے تیر نکل جایا کرتا ہے، جو نہروان میں علی کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اب ان تینوں گروہوں کے مقابلے پر جو علی کے حمایتی اٹھ کر آئے، وہ سیاسی طور پر ایک منظم گروہ تھا، جنہوں نے قاسطین سے بھی لڑا، جنہوں نے مارقین سے بھی لڑائی لڑی، اور جنہوں نے ناقصین کے ساتھ بھی محاذ آرائی کی، اور ایک مکمل سیاسی گروہ کی شکل میں علی کے حمایتی اور علی کے شیعہ بن کر سامنے آئے۔ نعرہ حیدری، 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 نعرہ حیدری، اور علی علیہ السلام کی عظمت میں بلند تر صلوات۔ شیعہ ایوال ہوئی، اور اس کے بعد وہ سیاسی گروہ میں جو صفین، جمل اور نہروان میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے ایک فکری
اور اخلاقی گہرائی کو حاصل کیا، اور وہ ہے شہادت امام حسین علیہ السلام۔ کربلا میں امام حسین نے ایک مزاحمت کا جو دو ٹوک موقف اختیار کیا، ظلم کے خلاف ڈٹ جانا، قسط و عدل کے دشمنوں کو اکھاڑ کر پھینکنے کا تہیہ کرنا، اور قیامت تک کے لیے حق و باطل کے درمیان میں ایک فرق ڈال دینا، اس نے شیعت کی ذہنی اور روحانی تربیت کی، اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے آل محمد سے وفاداری اور ان کی حمایت شیعت کا ترائے امتیاز بن۔ کربلا نے اس تشیع کو روحانی اور فکری گہرائی عطا کر دی۔ پھر شیعت ایوالو ہوئی، اور امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں اب تلوار نہیں اٹھی، اب فقہ پر کام ہوا، حدیث پر کام ہوا، علم الکلام پر کام ہوا، جسے آج کا بہت ذہین فلاسفر ولی نصر لکھتا ہے کہ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ آف شیعہ اسلام۔ ان دو اماموں کے دور میں تشیع ایک مذہبی مکتب کی صورت میں سامنے آیا۔ کل تک جو سیاسی گروہ تھا وہ مذہبی مکتب کی شکل اختیار کر گیا، اور اس کے بعد ان کا قبلہ اور کعبہ جو پہلے ہی محمد اور آل محمد تھے وہ اتنا مضبوط ہوا کہ اب اس کے بعد انہیں محمد اور آل محمد کی فقہ کے علاوہ کسی کی بات سنائی نہیں دیتی، انہیں محمد اور آل محمد کے کلام کے علاوہ کسی کا کلام دکھائی نہیں دیتا، انہیں محمد اور آل محمد کی حدیثوں کے علاوہ کسی کی حدیث پر اعتبار نہیں۔ یہ تشیع ہے، یہ اس کی ایوولوشن۔ اور اس کے بعد سفر کرتے کرتے تشیع، دیکھیے ایک بات بہت اہم آپ کو بتاتی چلوں، سب سے زیادہ ظلم ہوا عباسیوں کے دور میں، اور سب سے زیادہ تشیع ڈیولپ ہوئی عباسیوں کے دور میں۔ امام موسی کاظم علیہ السلام نے جو راستہ اختیار کیا، 14 سال جیل خانہ ہے، لیکن پراکسی ریپرزنٹیشن، یعنی آپ تو یہاں ہیں جیل میں ہیں، ادھر دور 2000 میل دور آپ کا ایک نمائندہ، ادھر مشرق میں 2000-3000 میل دور آپ کا ایک نمائندہ، ادھر شمال میں 2000-1000 میل دور آپ کا نمائندہ، ادھر جنوب میں 1000-2000 میل آپ کا نمائندہ، جو مرکز سے بھی دور ہے، ظلم کے مرکز سے بھی دور ہے، اور وہ آہستہ آہستہ پیریفری کے اندر تشیع کو ڈیولپ کر رہا ہے۔ تو تشیع کی جو پولیفریشن ہوئی، جو نمبر بڑھا، جو اسٹرینتھ بڑھی، وہ پراکسی ریپرزنٹیشن کے ذریعے سے بڑھی، اور اس پراکسی ریپرزنٹیشن کو امام موسی کاظم علیہ السلام نے اسٹیبلش کیا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کی شان پہ بلند تر صلوات۔ اب اس وقت جو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ شیعت کی ویزیبلٹی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اس کے ساتھ اس کی ورلبلٹی بھی بہت زیادہ بڑھی۔ جو ویزیبلٹی بڑھی تو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اور بہت سے محققین سامنے آئے، اور انہوں نے بہت اس پر ریسرچ کی کہ تشیع کیا یہ بات کی کوئی سیاسی تحریک کا نام ہے، یا پیغمبر کے دور میں ہی تشیع کا وجود عمل میں آ چکا تھا۔ اور اس وقت شکاگو، آکسفورڈ اور پرنسٹن، ان 3 یونیورسٹیوں میں سب سے زیادہ اس بات پر کام ہو رہا ہے کہ تشیع کی جینیسس، اس کا ارتقاء، اس کی ایوولوشن، اس کا بڑھنا، اس کا وجود، یہ کب ہوا، کیسے ہوا، بہت زیادہ ریسرچ۔ اور اس ریسرچ میں دیکھیے جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو کوئی سوال آپ کو رکھنے پڑتے ہیں، جب تھیسس بناتے ہیں نا کویشچنز ہوتے ہیں، اس کویشچنز کا آپ جواب دیتے ہیں۔ 2 سوال بڑے اہم رکھے گئے۔ ایک سوال ہے کیا پیغمبر کی زندگی میں اہل بیت اطہار کا مقام اور منزلت لوگوں سے بلند تر تھی؟ جواب آیا ہاں۔ تھیسس اسٹیبلش ہو رہا ہے۔
دوسرا سوال، کیا تشیع اور لفظ شیعہ پیغمبر کی حیات میں تھا؟ جواب آیا ہاں۔ تھیسس کے دونوں سوالوں کے جواب ہاں میں ہیں۔ اور اس کے بعد بہت مشہور کتاب اور بہت مشہور تحقیق کی ویلفرڈ میڈلنگ نے، اور کتاب لکھی دا سکسیشن ٹو محمد، اور اس کے بعد اس نے چند نتائج کو اخذ کیا۔ پہلا نتیجہ جو اس تحقیق کا اس نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں پیغمبروں کی جانشینی کا پورا ایک سسٹم اور ماحول اور طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ اور دوسرا نتیجہ اخذ یہ کیا کہ خود قرآن آل محمد کی برتری اور عظمت پر دلیل دیتا ہے۔ یہ دو آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گی بھی، جس سے اس نے ریفرنس کیا۔ اس کے بعد تیسرا اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ سقیفہ میں جو اجماع کی بات کی جاتی ہے وہ اجماع مشکوک ہے، کوئی اجماع وغیرہ نہیں ہوا تھا۔ اور چوتھا نتیجہ یہ اخذ کیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے خود اس گروہ کو جو اس دور میں شیعہ نے علی کہلاتا تھا اس کو بہت عزیز رکھا، اس کے مقام اور منزلت کو بیان کیا، اور نامی گرامی شیعوں میں ابو ذر، سلمان، مقداد، عمار یاسر، عبداللہ ابن مسعود، ابو ابیر انصاری، ان کے نام بھی اس نے پیش کر دیے۔ اچھا، جب اس نے کہا کہ نبیوں کے سکسیشن کا طریقہ قرآن مجید میں ہے تو لہٰذا نبی کا سکسیسر کون ہوگا؟ اسی طریقے کے مطابق جو قرآن میں باقی نبیوں کا دیا ہوا ہے۔ سورہ نام کی آیات کو ریفرنس بنایا 83، 84، 85، 86۔ تلکا حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ من نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم وہبنا لہ اسحاق و یعقوب وکلا ہدینا وہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریتہ داؤد و سلیمان ایوب و یوسف موسیٰ و ہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و یاسا و یونس و لوطا وکل فضلنا علی العالمین ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ حیدری۔ سورہ نام 83، 84، 85، 86 آیات ریفرنس کیا اس نے۔ قرآن کریم میں پورا طریقہ کار موجود ہے نبیوں کی جانشینی کا۔ تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ، ہم نے ابراہیم کو اسی قوم پر حجت بنایا۔ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، اور ہم نے اس کے درجوں کو بلند کیا، اور اتنا بلند کیا جتنا ہم چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہبنا لہ اسحاق و یعقوب وکلا ہدینا، اس کے بعد اسے اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے دیے جو اس کے جانشین تھے، کیا بات ہے، واہ۔ وہ بھی ہدایت یافتہ تھے۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلَ، ہم نوح کی تو پہلے ہی ہدایت کر چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم تو نوح کے شیعہ تھے نا، بے شک۔ ابراہیم کی پہلے ہی کر چکے تھے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اب اس کی ذریت میں ابراہیم کی داؤد و سلیمان، ایوب و یوسف، موسیٰ و ہارون، سبحان اللہ۔ داؤد کا بیٹا سلیمان، ایوب کا بیٹا یوسف، موسیٰ کا بھائی ہارون، وَكَذَلِكَ نَجْزِيَ الْمُحْسِنِينَ، یہ سارے ہمارے صاحب احسان بندے۔ سبحان اللہ۔ قرآن سکسیشن کی فلسفی کو بیان کر رہا ہے۔ واہ۔ پھر آگے بڑھے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، ارشاد ہوا قرآن مجید میں، وَزَكَرْيَا وَيَحْيَا وَيُونُسَ وَإِلْيَاسَ، زکریا ان کا بیٹا یحییٰ، پھر یونس پر الیاس، سبحان اللہ۔
وإسماعیل ویاسا ولوطا وزکریا ویحییٰ ویونس والیاسا وکل فضلنا علی العالمین. سبحان اللہ، کیا بات ہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وإسماعیل ویاسا ویونس ولوطا کل من الصالحین. سبحان اللہ. اسماعیل، یاسا، لوط اور یونس صالح. سبحان اللہ. سارا گنیے، ایک دو نہیں، 18 پیغمبروں کا نام لیا. سبحان اللہ. ابراہیم، نوح، یعقوب اور اسحاق، داؤد اور سلیمان، موسیٰ اور ہارون، ایوب اور یوسف، پھر 4 پیغمبر یحییٰ، زکریا، یونس، لوط، پھر 4 اور اسماعیل، یاسا، یونس، 18 پیغمبر. سبحان اللہ. اس کے بعد ارشاد فرمایا ومن آبائہم، ان کی آبا، وذریاتہم، ان کی اولادیں، واخوانہم، ان کے بھائی، سبحان اللہ. واجتبیناہم، یہی چنے ہوئے ہیں، وہدیناہم، یہی ہدایت یافتہ ہیں. کیا بات ہے. واہ. واجتبیناہم وہدیناہم علی صراط مستقیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہی چنے ہوئے ہیں، وہی ہدایت یافتہ ہیں، انہی کے پاس صراط مستقیم ہے. یعنی وہ 18 نبی، ان کے آبا، ان کی ذریتیں اور ان کے بھائی، یہ سکسیشن کی فلسفی ہے قرآن مجید کی. کوئی اجماع وجماع کا تصور نہیں پیش کیا قرآن مجید نے. تو ولفرڈ میڈلنگ کہتا ہے قرآن کا بڑا واضح نظریہ ہے نبیوں کی جانشینی کے بارے میں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. تو وہ سارے نبیوں کی جانشینی تو قرآن کے اصولوں سے اور الہامی کتابوں کے اصولوں سے گورن ہو، اور محمد کی جانشینی وہ اجماع سے گورن ہو. کیا بات ہے. وہ اجماع سے گورن ہو، کیسے ممکن ہے؟ وہاں وائلیٹ ہو جائے، سارا قرآن فلسفی وائلیٹ ہو جائے. یہ اس نے پہلا نتیجہ اخذ کیا کہ سکسیشن وکسیشن کی جو بات ہوتی ہے نا، یہ قرآن میں یہ پوری طرح نبیوں کے معاملے میں ڈسکرائب کی ہوئی ہے، لہٰذا اس کے باہر جو کچھ ہے وہ بیکار بات ہے. بہت خوب. دوسرا نتیجہ اہل بیت اطہار کے ایگزالٹڈ مقام کے لیے اس نے آیت تطہیر کو ریفرنس بنایا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اس نے دوسرا. پھر تیسرا نتیجہ اس نے کہا کہ اجماع بیکار باتیں، وہ سارے نتائج ایک طرف. لیکن اختتام تقریر کا قریب ہے تو میں بس جلدی سے اس ٹاپک پر آ جاؤں. ایک بہت اہم بات ولفرڈ میڈلنگ نے، آپ کو موقع ملے تو اسی کتاب دا سکسیشن ٹو محمد ضرور پڑھیے. اس نے ایک اور واقعے کا ذکر کیا. جب ہم مقدس مزاحمت کی بات کر رہے ہیں نا، ہولی ریزسٹنس، اور اس قرآن کے سکسیشن کو نہ ماننے کی جو روایت پڑی، اس نے فدق کا تذکرہ کر دیا. مزاحمت کی بات ہو اور فدق کی بات نہ ہو، کیسے ممکن؟ اس نے کہا کہ جو مزاحمت ہے نا، یہ فدق کو آپ کوئی جاگیر، کوئی باغ، کوئی زمینیں اور مالی منفعت کا معاملہ نہ سمجھیں. یہ اس سے کہیں زیادہ بلند اہل بیت کے مقام اور ان کے حق کے تعین کے وسیع تر سوال کا ایک حصہ ہے. اللہ اکبر. پھر اس نے لکھا کہ جناب فاطمہ زہرا کو ایک دنیاوی جاگیر کے پیچھے وقت کا ضائع کرنے والا فرد نہ سمجھا جائے. فاطمہ زہرا نے سورہ ہود کی اس آیت پر عمل کیا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ہرگز بھی جھکاؤ نہ کرنا ظلم کی طرف، ورنہ نار تمہاری طرف لپکے گی.
جناب فاطمہ زہرا نے ایک ریزسٹنس کی، اور وہاں پر آپ نے بتایا، کہتے ہیں نا لوگ کہ جناب علی مرزا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، بار بار یہ سوال ہوتا ہے۔ تو جناب فاطمہ زہرا کی فدق کے معاملے میں جو ریزسٹنس ہے، ولفرڈ میڈلن کہتا ہے کہ آپ نے یہ بتایا کہ ہر بار مزاحمت تلوار سے نہیں ہوتی، کبھی مزاحمت صبر سے ہوتی ہے، کبھی دلیل سے ہوتی ہے، کبھی حکمت سے ہوتی ہے، کبھی خطبے سے ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ مسجد نبوی میں وہ عظیم الشان خطبہ دینے کے لیے وارد ہوئیں جس خطبے نے مسلمانوں کے ضمیر کو جہاں جھنجھوڑا، وہاں اہل بیت اطہار کے حق اور ان کے مقام کی جنگ لڑنی شروع کر دی۔ جناب فاطمہ زہرا کی وہ ریزسٹنس اور مزاحمت، اس نے کہا آپ انہیں مظلوم کے کھاتے میں نہ گنیں۔ فاطمہ ایک باشعور، باہمت، عزم و استقلال والی وہ خاتون ہیں کہ انہوں نے تاریخ کے اس دور میں جب علی تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے، مزاحمت کا جھنڈا اپنی تقریر کے ذریعے سے گاڑ دیا۔ اور پھر وہ لکھتا ہے کہ فاطمہ کی مسجد نبوی میں آواز، پھر علی کا گھر میں صبر کہ گلے میں رسی اور ہاتھ پیٹھ پر باندھ دیے جائیں، پھر حسن کی صلح میں حکمت، اور پھر حسین کی کربلا میں قربانی، اور درباروں اور بازاروں میں اسیری کی حالت میں زینب کے خطبے، یہ سارا فاطمہ کے خطبہ فدق کی کڑیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ تشیع کسی تاریخی رد عمل کے طور پر برپا ہوا، یا تشیع کی معراج عاشور ہے، تو تشیع کی ابتدا فاطمہ زہرا کا وہ خطبہ ہے جو آپ نے فدق کے معاملے میں۔ اگر تشیع پھلا پھولا حسین ابن علی کے اس جملے سے ہیہات منت ذلہ، تو تشیع کی پہلی آبیاری کی امر بالمعروف کے اس نعرے سے جو جناب فاطمہ نے مسجد نبوی میں بلند کیا، علی کلمہ حق کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ لکھتا ہے کہ فاطمہ بی بی نے استدلال کے ذریعے سے، قرآن کے استدلال کے ذریعے سے، لوگ تاریخ کی بات کر رہے، حدیثوں کی بات کر رہے تھے، وہ بھی پتہ نہیں کون سی حدیث ہے، آپ نے قرآن کا استدلال سامنے رکھ دیا۔ وہ قرآن کا استدلال رکھ کے جناب فاطمہ کے چند سوالات ہیں، وہ سوالات تاریخ کا رخ کا تعین کرتے ہیں۔ اس میں وہ سوالات مزاحمت، مقدس مزاحمت، ہولی ریزسٹنس، یہ یا فاطمہ زہرا کا نعرہ لگانا یہ خالی کوئی زمانی جمع خرچ نہیں ہے، نہ کوئی سیاسی چورن ہے، اس کا رشتہ فدق کے ساتھ ہے۔ جب فاطمہ زہرا نے سوال کیا اہل مسجد سے، کیا کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے؟ پہلا سوال جناب فاطمہ زہرا، کیا کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا گیا؟ دوسرا سوال، کیا تم پر ایسی وحی اتر رہی ہے جو میرے باپ پر نہیں اتری؟ تیسرا سوال، کہ یہ مجمع اس لیے اکٹھا ہوا ہے کہ میرے باپ پر جھوٹ بولے، جھوٹی حدیث کہ ہم انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے۔ تیسرا سوال۔ اور چوتھا سوال، کیا تمہارے نزدیک محمد اور فاطمہ کے دین جدا جدا ہیں کہ یہ مختلف ادیان کے ماننے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے؟ آج پیغمبر کی الفت و محبت کا دعویٰ کرنے والے جناب فاطمہ اور ان کی اولاد کی دشمنی میں سر سے پیر تک ڈوب جاتے ہیں، سر سے پیر تک ڈوب جاتے ہیں۔ یہ وہ سوال تھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، جن سوالوں نے مزاحمت کی بنیاد رکھ دی، اور یہ وہی مزاحمت تھی فدق کے اس خطبے کے ذریعے سے کہ جس کی آواز کربلا میں گونجی۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
میں نے پاک ہستی کا دودھ پیا اور پاک گود میں پرورش پائی، سبحان اللہ، اور کیسے میں قسط اور عدل پر راضی ہو جاؤں اور اپنی جان کو قربان کر دوں۔ کیسے وہ فرما بردار بیٹے نے اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ اپنی مزاحمت کے رشتے کو جوڑ دیا۔ تو تشیع کی مزاحمت عاشور کے بعد نہیں شروع ہوئی، آل محمد کی مزاحمت فدق کے روز شروع ہوئی۔ اسی روز سے تشیع آل محمد کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہر ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا اپنی مورل obligation سمجھتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حسین ابن علی نے مکہ چھوڑ دیا اور آپ کا قافلہ ایک راستے پر چل رہا تھا، لوگ حج سے واپس پلٹ رہے تھے، انہیں پتہ تھا اس راستے پر حسین ابن علی کا قافلہ جا رہا ہے۔ آج لوگوں کو پتہ تھا حسین کس سفر پر جا رہے ہیں، تو آپ کے قافلے سے دور ہٹ ہٹ کر اپنے راستے کو پکڑتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مت بھیڑ ہو اور ہمیں آمنا سامنا ہو جائے، اور فرزند بستول کو ہم کیسے منہ دکھائیں گے کہ ہم ان کے ساتھ شریک سفر نہیں ہیں۔ ایک جگہ پر امام حسین علیہ السلام کا قافلہ رکا، کچھ دور ایک اور قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا کس کا قافلہ ہے؟ جواب ملا کہ اس میں زہیر ابن قین۔ آپ نے پیغام بھیجا زہیر کو بلا لا۔ قاصد پہنچا زہیر کو بلانے کے لیے، زہیر نے دائیں اور بائیں دیکھا، عجیب گھبراہٹ کا عالم تھا۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا فرزند رسول بلا رہے ہیں۔ کہا تو پھر؟ کہا زمانہ پورا شوب ہے، ساری حکومت سلطنت ان کے خلاف ہے۔ آواز آئی وائے ہو زہیر تجھ پر، فرزند رسول تجھے آواز دے اور تو دائیں اور بائیں دیکھے۔ اٹھے زہیر اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔ امام نے اپنا موقف پیش کیا، زہیر نے اپنا قافلہ چھوڑا، اور اس کے بعد زہیر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس عاشور کی عصر تک۔ حسین ابن علی کربلا پہنچ گئے، وہاں فوجوں پر فوجیں جمع ہو رہی تھیں، یہاں قافلہ تھوڑا سا ہی تھا۔ جناب زینب نے پوچھا بھائی کہ ہم بھی کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا کس کو بلائیں، کس کو کہیں کہ آ کے ہمارے لیے سر کٹاؤ؟ پھر تھوڑی دیر بعد خیال آیا حبیب کو بلا لیتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر جو زیاد کے اس چھاپا مار کاروائیوں سے چھپتے چھپتے ایک ایسے مقام پر پوشیدہ تھے اور منتظر تھے امام حسین علیہ السلام کے وارد کوفہ ہونے کے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، قریب گئے حبیب، خوف کا عالم ہے، نامعلوم گرفتار کرنے فوجیں آ گئیں، نامعلوم جاسوس آ گئے۔ ہلکے سے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا قاصد حسین۔ دروازہ کھولے، خط امام حسین علیہ السلام کا حبیب ابن مظاہر کے پاس آیا۔ اس خط میں امام نے لکھا حبیب عصر عاشور سے پہلے آ جاؤ تو ملاقات ممکن ہے، ورنہ ہم اور تم روز حشر حوض کوثر پر ملیں گے۔ حبیب نے خط آنکھوں سے لگایا اور غلام سے کہا گھوڑا آبادی سے اتنی دور لے جا کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ غلام آبادی سے دور گھوڑا لے کر چلا گیا۔ حبیب نے مظاہر کو آنے میں دیر ہوئی، غلام نے گھوڑے کو خطاب کیا اگر آج حبیب نہ آئے تو میری سواری کو قبول کرنا، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ یہ جملہ سن لیا حبیب نے غلام کا، تو پھر امام حسین علیہ السلام کو خطاب کیا فرزند رسول، غلام آپ کی نصرت کی تمنا کرتے ہیں، میں تو پھر مرد آزاد ہوں۔ حبیب خدمت امام حسین علیہ السلام میں پہنچ گئے۔ امام نے جناب عباس کو حکم دیا جاؤ عباس ہمارا یہ مہمان کا استقبال کرو۔ ہائے ایک حبیب کا آنا، جناب عباس و علی اکبر و قاسم و اون محمد کا آگے بڑھ کر استقبال کرنا اور حبیب کا گھٹنوں کے بل گر جانا اور ادھر خیمے سے سلام آنا۔ ہائے
فاطمہ کی بیٹی حبیب آپ کو سلام کرتی ہے۔ ہائے حسین، دوسری محرم وارد کربلا ہو گئے، مٹی اٹھائی مٹھی میں، سواری نے چلنے سے انکار کر دیا۔ حسین نے یکے بعد دیگر 7 گھوڑے تبدیل کیے، ایک بھی آگے نہ بڑھا، اتر کر نیچے آئے، مٹھی میں مٹی اٹھائی، سونگھ کر دیکھی اور اس کے بعد مٹی کو پھینک دیا اور کہا خدا کی قسم یہی میرا مقتل ہے، خدا کی قسم یہی میرے بچوں کی قربان گاہ ہے، خدا کی قسم یہی میری ہتک حرمت ہوگی۔ یہ کہہ کر اپنے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ پروردگار، کیسے ہی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بیان کرنے سے دل پھٹ جاتا ہے، دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دشمن تانا زنی کرتے ہیں، میں اپنے تمام امور کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین ابن علی نے بھائی کو حکم دیا کہ خیام لگا دو۔ عباس کو ترائی پسند آئی، ادھر حکم دیا زمین کے مالک بلا لاؤ۔ ارے زمین کے مالک آ گئے، کہا ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا فرزند رسول، آپ جتنے دن چاہیں اس زمین پر رہیں، یہ زمین کسی نبی اور نبی زادے کو راس نہیں آتی۔ امام نے ارشاد فرمایا ہم پھر بھی اس کا سودا کریں گے۔ کیا کہا حسین نے؟ ہم اسے کربلائے معلیٰ بنائیں گے۔ ارے زمین کا سودا ہوا، 60,000 دینار ادا کیے گئے، زمین کا قبالہ لکھا گیا۔ ادھر فضہ کو زینب نے بھیجا، میرے بھائی کو پیغام دے دو، ارے یہ زمین علی اکبر کے نام کر دیں۔ ہائے حسین، ہائے حسین، یہ زمین علی اکبر کے نام کر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے سر کو جھکا لیا اور کہا اماں فضہ، بہن سے کہنا جو سب کو ملے گا وہی علی اکبر کو ملے گا۔ سب کے لیے قبر کی ایک ایک جگہ اور علی اکبر کے لیے ایک قبر۔